میرا دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک اور ہنگامہ خیز ہفتہ، آپ کے ہنگامہ خیز سوالات اور ہمارے جوابات، تو پوچھیں۔ پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ٹرائل کی شفافیت سے قطع نظر جب عدالت عظمیٰ نے ان کو ایک اقامے کی بنیاد پر نااہل قرار دے دیا تو میڈیا ہاؤسز پر مخصوص اینکر، تجزیہ کار، صحافی یہ گردان پوری شدت کے ساتھ الاپتے رہے کہ نااہل وزیر اعظم نااہل نواز شریف اب جب کہ 6 سال کے ٹرائل کے بعد جنرل پرویز مشرف کو عدالت عظمیٰ نے غدار وطن قرار دیا ہے، آئین توڑنے والا قرار دیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہی اینکر، وہی صحافی، وہی میڈیا چینلز ان کو اسی شدت کے ساتھ غدار وطن پکاریں گے؟ عدالت عظمیٰ نے نہیں، خصوصی عدالت نے قرار دیا، ان کے پاس ابھی نیکسٹ سٹیپ، لیگل سٹیپ موجود ہے۔ سوال آپ کا زبردست ہے، اور ہم تو عمران خان کے یو ٹرنز کی بات کرتے ہیں، جو میڈیا ہاؤسز کے یو ٹرنز ہیں ان کے اوپر بھی تو فوکس کرنا چاہیے۔ کمال یو ٹرنز ہیں اور کمال دوغلا پن ہے، اور بڑے بڑے ناموں کے ساتھ اور بڑے بڑے نعروں کے ساتھ اور بڑی بڑی ایڈیٹوریل دستاویزات کے ساتھ یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں، کتنے ہم ایتھیکل ہیں، اور کتنے زبردست ہم کام کرتے ہیں، اور حالت ان کی وہی ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو اگر ان کو اسی طریقے سے پھرلو آتے جس طریقے سے پھرلو آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو یہ لکھ کے بولو، تو اگر ان کو آج کوئی پھرلو جاری کر دے کہ مشرف کو غدار وطن کہنا ہے، تو اس پھرلو کے تحت یہ غدار وطن کہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن چونکہ پھرلو نہیں آیا اور پھرلو اس کے بالکل الٹا آ گیا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں کہنا تو یہ نہیں کہہ رہے۔ طلعت بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، ایک اٹک کی اسسٹنٹ کمشنر ہیں غالباً، ان کے اوپر آپ کا بیانیہ نہیں ہے اس وقت، جن کے اوپر لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ چونکہ وہ ایک خاص سنیریو میں بات کر رہی تھیں کہ فرقہ واریت کو نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر یہ ہمارے ملک میں کیوں ہے اس طرح سے کہ مطلب اس طرح کا نیریٹو دے دیا گیا ہے کہ ہر ایک بندے کو دوسرے پہ چڑھا دیا جاتا ہے اس نام کے اوپر کہ فلاں جو ہے وہ قادیانی ہے، فلاں گستاخ رسول ہے، فلاں جو ہے وہ مرتد ہے۔ ان ٹرمز کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے اندر جو افراد و تفریط ایک عوام شکار نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر آپ بتائیں، اس ایشو کے اوپر آپ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے کہا میں آپ کو سوال کروں۔ دنیا بھر کے اندر جو حساس اور نازک معاملات ہوتے ہیں نا، حساس اور نازک سے مراد جس کے اوپر لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں، ان کو قانون، آئین، پروسیجر، رولز اور ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے دائرے کے اندر رکھ کے ٹائٹلی طے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ڈی پرسنلائز کر دیں، ڈی ایموشنلائز کر دیں، اور ایک ایسا پیمانہ متعین کرے جس کو اگر لوگ، جس پر ان کا دل نہیں بھی مانتا تو ان کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اور وہ پیمانہ ہے قانون کا۔ جب آپ قانون کے پیمانے سے ایسے معاملات نکال کر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی بیہیویئر ہوتا ہے جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا۔ اور میں ان لوگوں کو بالکل مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہوں، یقین مانیں، جو یہ سوال جواب کر رہے ہیں، آپ ان کی عمریں دیکھیں، وہ وکٹمز ہیں اس تمام ذہن سازی کے عمل کی جو پاکستان کے اندر ہم نے کیا۔ جہاں پر میں آپ سے کھڑا ہوں نا، بالکل الٹے ہاتھ پر، یہاں سے کوئی 3 کلومیٹر دور کے فاصلے پر فیض آباد چوک ہے۔ وہ ایک گڑھ بن گیا ہے، وہ ایک پبلک ایک مدرسہ بنا دیا گیا تھا، ایک سکول بنا دیا گیا تھا لوگوں کو یہ تربیت دینے کا، جس کا نتیجہ آپ اٹک کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ ملا، یہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اس ہاتھ کے اوپر ڈی چوک ہے، جس ڈی چوک کے اندر ہم نے یہ اہتمام کیا تھا، ایک یونیورسٹی قائم کر دی تھی، موب یونیورسٹی، کیوس کی یونیورسٹی، ہلڑ بازی کی یونیورسٹی، اور ہلہ بولنے کی یونیورسٹی، اور بلوا سکھانے کی یونیورسٹی۔ ٹی وی کے اندر گھس جاؤ، پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی کر دو، سڑکوں کے اوپر قبریں کھود دو، سپریم کورٹ کی دیواروں پہ شلواریں لٹکا دو، اور لوگوں کو کہ انقلاب آ گیا ہے۔ یہ آپ نے تدریسی ادارے آپ نے بنائے ہوئے تھے نا،
اور وہ ہر شہر کے اندر قائم کیے ہوئے تھے. اس کا نتیجہ ہے جو آپ کو اٹک کے اندر نظر آ رہا ہے. ان بچوں کو کیا قصور ہے؟ انہیں دیکھا ہی ہے, ان کا خیال ہے کہ آپ ہر کسی کو سوال کر سکتے ہیں کہ تو غدار ہے, تو مشرک ہے. قانون کیا کہتا ہے, اور قانون اس کے اندر بڑا واضح ہے. قانون کیا کہتا ہے وہ بحث ہی نہیں رہے گی آپ کو. تو جس قسم کا ماحول اور تربیت گاہ آپ نے فراہم کی ہے اس ملک کے اندر, ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر انڈورس کر کے کی ہے, ریاست کے وسائل کے ساتھ انڈورس کر کے کی ہے, حکومتی وسائل کے ساتھ انڈورس کر کے کی ہے, آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے کو ان کاموں میں لگا کے انڈورس کی ہے, تو اس کی پروڈکٹ یہی نکلے گی نا, اور کیا نکلے گی. دراصل سوال میرا یہ تھا کہ پاکستان کے سیاسی حالات کو کافی عرصے سے دیکھتے ہوئے اب یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہاں کوئی کام بھی اچانک نہیں ہوتا. نہ اچانک کسی کا ضمیر جاگتا ہے, نہ اچانک کسی کو وطن سے محبت آ جاتی ہے, نہ اچانک کوئی یو ٹرن لیتا ہے کوئی عظیم لیڈر, وہ بھی اچانک نہیں ہوتا. تو یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں, جس رخ کا حالات اس وقت پہنچ گئے ہیں, اس میں سادہ سوال یہ ہے کہ کہانی آپ الجھی ہے یا الجھائی گئی ہے, اور کیا یہ اگتا جب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا, یہ کچھ اس سے پہلے جواب مل سکتا ہے ہمیں؟ ایک ایسا آپ نے زبردست سوال کیا ہے جس نے مجھے ایک انتہائی کوفت اور کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے, کیونکہ یہ سوال ان معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کو میں ذہن کے اندر لا کر بھی حل کرنے سے قاصر ہوں. کبھی میرا خیال وہی بنتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی کام جو ہے نا بغیر اشارے کے نہیں ہوتا. دوسری طرف اس کا بالکل مخالف سمت میں ایک اور خیال کھڑا ہوتا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تجربے کی بنیاد پر, مشاہدے کی بنیاد پر, کہ اس ملک میں ہر کام ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. وہ آپ نے ڈوجم کارز دیکھیں جس کے اندر بندے بیٹھے ہوئے گاڑیوں کے اندر اور ایک دائرے کے اندر گھوم رہی ہوتی ہیں اور ٹھکا ٹھک ایک دوسرے کو مار رہی ہوتی ہے, ٹھکا ٹھک, کہیں جا نہیں رہی ہوتی. اور آپ ہو سکتا ہے اورنگی ٹاؤن سے ہوں, میں ہو سکتا ہے تربت سے ہوں, اور ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں. تو دوسرا خیال یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ نظام بن چکا ہے, ڈوجم کار نظام. ٹکریں مارنی ہیں آپ نے, کچھ پرپز نہیں ہے, کچھ سمت نہیں ہے. تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کے اوپر ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ اس اشارے سے ہوتا ہے یا اشارے کے بغیر ہوتا ہے, وہ درمیانی ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دی. اس کے اوپر ہم اتفاق کر سکتے ہیں.